چند ہے، دساتیر خور ہے، دساتیر کلا، اوستا خور اور اوستا کلا. یہ انہوں نے دساتیر سے خورد اور دساتیر کلا، اوستا خور، اوستا کلا بغیر. بہرحال یہ 4 کتابیں. اب ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے. تاریخی روایات کے مطابق زرتشتی کی کتابیں ایک طویل عرصے تک صفحہ حافظ سے غائب رہیں. بعد میں اس مذہب کی تعلیمات پر مشتمل کتابیں تحریر کی گئی. بنا بری مورخین اور محققین یہ بات طے نہیں کر سکے کہ موجودہ کتابوں میں کہاں کہاں تحریف و تبدیلیاں ہوئی ہیں. تاہم اتنی بات یقین ہے کہ موجودہ کتابوں میں جہاں کہیں شرک، بت پرستی، آتش پرستی، ثنویت اور دیوی دیوتاؤں کی پرستش کا ذکر ہے. ایسی تمام باتیں زرتشت مذہب کتاب میں فارسی اور مجوسی لوگوں کا اضافہ ہے. اور یہ بھی تاریخ حقیقت ہے کہ مجوسی نے اپنے مقاصد مخصوصہ کی بنا بہت سے توہمات کو زرتشتہ مذہب میں جگہ دی ہے اور ہندو کی طرح دیوی اور دیوتاؤں کی قصوں کو اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر لیا ہے، جس کی وجہ زرتشت اپنی اصلیت کو بیٹا بارہا زرتشت مذہب کی مقدس کتابیں درجہ ذیل ہے. اب بات اتنی سمجھ آ گئی ہے نا. جس طرح بدھ مت کے بارے میں آج کل جو کہا جاتا ہے کہ اس طرح تھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بدھ مت کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے وغیرہ وغیرہ وہ بھی ایک قسم کا صحیح لگ رہا تھا، اور زرتشتم کے بارے میں بھی جو کہا گیا تھا اس کے بارے میں وہ بھی ٹھیک تھا. لیکن بعد میں جب زرتشت مذہب جو ہے نا وہ کس مذہب میں مدغم ہو کر رہ گئی تھی؟ مجوسیت میں. کون سی مذہب میں؟ مجوسیت میں. جو مجوسیت ہے یا جس کو آتش پرست بھی کہتے ہیں، سورج کی پجاری بھی کہتے ہیں، اور اس طرح وہ بھی کہتے ہیں اس کو آگ کی پجاری بھی کہتے ہیں. آگ کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں سجدہ. یہ ہم خلافت بنو عباس میں ہم پھر پڑھیں گے نا. خلافت بنو عباس میں وہ جو ہارون رشید اور اس طرح ابو جعفر المنصور کا وزیر تھا خالد برمکی، اور پھر ہارون رشید کے ایک وزیر تھا یحییٰ برمکی، اور اس کے 2 بیٹے تھے فضل برمکی اور جعفر برمکی. تو یہ برمک جو تھے نا یہ فیروز بلخی ان کا جو بڑا تھا وہ بلخ کے آتش کدے کا ایک مجاور تھا وہاں پر، اور یہ پہلے مجوسی تھے. تو وہاں بھی ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ کہاں سے آئے تھے اور پھر یہ لوگ مسلمان ہو گئی اور 17 سال تک ہارون رشید کے ساتھ منسلک رہے اور انہوں نے بڑی جو ہے نا خدمات کی، اور پھر آخر میں ہارون رشید کے ہاتھوں جو ہے نا ان کے قتل بھی ہوئے تھے. بہرحال ہم تو وہ اس جگہ پر پڑھیں گے. لیکن یہ 4 کتابیں جو ہے نا دساتیر خور، دساتیر کلا، اوستا خور اور اوستا کلا جو ہے نا یہ کس کی کتابیں ہیں؟ زرتشتیزم کی. اکثر اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ اوستا کس مذہب کی کتاب ہے مقدس؟ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ زرتشت کی ہے. ٹھیک ہے. اوستا کلا ان میں سے اوستا کو یہ ان کے یہ بھی اس کا خورد فارسی لفظ کے ہے نا، یہ کچھ ترجمہ ہوگا اس کا باقی کتابوں کے نام. ٹھیک ہے. اچھا ان میں سے اوستا کو مذہبی طور پر سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. بنیادی طور پر اس کے 5 حصے جن کی تفصیل درج ذیل ہے. اب یہ بنیادی 5 قسمیں پڑھنا یہ غیر ضروری ہے، اس کو نہ ہی پڑھے تو بہتر ہے. بس آپ اتنا ڈیپلی تو وہ نہیں جاتے نا، پھر آپ دیکھیں کہ مشکل ہوگا. بس آپ ان 4 کتابوں کے کیا کر دیں، یہ اس کو آپ یعنی کہ اس طرح زبانی یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گیا؟ اچھا جی. زرتشتم مجوس اور اسلام کا تقابلی جائزہ. اب تقابلی جائزہ ہم پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اصل میں یہ مذہب اسلام کے ساتھ ٹکراتی ہے یا نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. اب دیکھو یہاں پر عقید توحید پہ آ جائے کہ عقید توحید کا تصور زرتشت میں کیا پایا جاتا ہے اور عقید توحید کا تصور اسلام میں کیا ہے. یہ بات گزشتہ صفحات میں ذکر کی جا چکی ہے کہ زرتشت کی بنیادی تعلیمات توحید کے عنصر سے خالی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خیر اور شر کا موج الگ الگ ہستیوں کو قرار دیتا ہے. دوسری طرف مجوس کے یہاں توحید کا کوئی پہلو موجود ہی نہیں. آج کل کی جو مجوس ہے بنیادی طور پر وہ 2 خداؤں کے قائل ہیں، لیکن در حقیقت بے شمار دیویوں اور دیوتاؤں کی پجاری ہیں. جبکہ اسلام میں عقیدہ توحید کی جو اساسی اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور عقیدہ کو نہیں، حتیٰ کہ اسلام میں خیر اور شر دونوں کا خالق ایک اللہ ہی کو قرار دیا گیا ہے، اور شرک کو انتہائی نفرت آمیز فعل قرار دے کر اس کی شدید مذمت کی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں پہلے آپ کو بتا چکا تھا علم الکلام میں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو اختلاف الائمہ میں یہ بات ہم نے بیان کی تھی اور علم الکلام میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ خیر اور شر کا خالق اللہ ہے. ہمارا یہ نظریہ کس کا نظریہ ہے؟ ہمارا یہ نظریہ ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو تینا دوسرے کیا نام ہے معتزلہ، وہ کہتے ہیں نہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ خالق چاہے خیر کی ہو یا خالق چاہے شر کی ہو، برائی کی ہو، ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کسب کرنے والا اور ان افعال کو کرنے والا، ان کی بجاوری کرنا وغیرہ وہ انسان ہے. وہ کیا ہے؟ انسان ہے.
تو آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ کاسب جو ہے نا، کاسب کسب کرنے والا، اس کو کرنے والا وہ انسان ہے، اور پیدا کرنے والا ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقید رسالت زرتشتم کے ہاں کیا پایا جاتا ہے اور اسلام کے کیا یہ بھی ہے۔ تو زرتش کے نزدیک رسول سے متعلق حقائق موجود ہیں اور اس نے ان کی ضرورت ذمہ داری سے بھی ثابت کیا ہے۔ دوسری طرف مجوس زرتش کے آنے سے پہلے تو رسول کی بالکل ہی قائل نہ تھی، اور زرتش کے آنے کے بعد اسے خدا کا اوتار جو ہے نا وہ ماننے لگے، جبکہ اسلام میں عقید رسالت ہر مسلمان کی ایمان کا ایک لازمی اور عنصر منفک حصہ ہے جو کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، عقید بعث بعد الموت، تو زرتش بعد الموت کا قائل اور جنت دوزخ کا معترف تھا۔ دوسری طرف مجوس جو آج کل کے ہے نا، یہ جو مجوس کہہ رہے ہیں نا، یہ آج کل وہ مذہب بھی نہ رہا بلکہ اس کو مجوسیت بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف مجوس ہندو کی طرح تناسخ آواگون کے قائل تھے، جبکہ اسلام میں بعث بعد الموت اور جنت اور جہنم کا وجود اور اس کا اقرار ایمانیات کا حصہ لازمی حصہ ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل وہ پائے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ ملائکہ سے متعلق زرتش کا کیا نظریہ تھا، موجودہ مجوسیوں کا کیا نظریہ ہے، اور اسلام کا کیا ہے۔ زرتش ملائکہ کو انسانی نشوونما اور پرداخت کے لیے خارجی ہستیاں قرار دیتا ہے۔ دوسری طرف مجوسی عقائد میں فرشتوں کی کچھ اہمیت نہیں، بلکہ وہ مردوں کے ارواح کے آنے جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ارواح آتی بھی ہیں اور جاتی بھی ہیں، جبکہ اسلام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق باور کراتا ہے جس کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اور اسے صرف اللہ کی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، جس میں گناہ کا مادہ بالکل نہیں ہے، ایک وہ معصوم ہے انبیاء کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ رسمی تدفین یہ ہے کہ مجوسی اور زرتشتی تعلیمات کے مطابق مردہ ناپاک ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ان کو دفن بھی نہیں کرتے بلکہ وہ اس کو کہیں اسی اونچی جگہ پر رکھ لیتے ہیں جہاں سے گدھ یا دوسری چیل اور کوے وغیرہ پرندے آ کر اس کو کھا جاتے ہیں، اور اس کی پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ مردے ناپاک ہوتے ہیں۔ جبکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جیسے زندہ انسان کو تکریم بخشی ہے، اس طرح مردے کو بھی تکریم بخشی ہے کہ پہلے اس کو غسل دیا جائے، پھر آرام کے ساتھ اس کو کفن دیا جائے، پھر لے جاتے وقت بھی چارپائی کو زیادہ جھٹکے بھی نہیں مارنے چاہیے تاکہ اس میں بھی توہین ہے، پھر یہاں تک بھی ہے کہ اس کو آپ دفن کرو، اس کے اوپر مٹی صحیح طریقے سے وہ ڈالو، پھر اس کی قبر کے اوپر بیٹھنا بھی جو ہے نا شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تکریم بخشی ہے، اور اگر اس طرح آپ انسان کو بے گور و کفن اس طرح چھوڑ دے تو اس کی جو سطر عورت ہے وہ بھی کلی رہ جائے گی، انسان کی بے عزتی بھی ہوگی، تو یہ اس کی تکریم نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تکریم دی ہے، اور جو بنسبت کس کی؟ زرتشتزم اور اس طرح مجوسیت کی، ٹھیک ہے نا۔ رسم حنا، زرتش مجوس کی یہاں سگے بہن بھائی اور دیگر حقیقی رشتہ داروں میں سے باہمی گناہ کے حق کا سلسلہ قائم کرنا وہ جائز ہے، جبکہ اسلام میں اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے، اور اس سے اسلام کی ہدایت بالکل واضح ہے کہ مطلب جو آپ کے محرمات ہیں ان سے نکاح کرنا، سگے بہن بھائی سے تو حرام ہے نا، تو اس کو رسم حنا بھی کہا جاتا ہے، یا حنا ہے جو بھی ہے۔ یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں اس چیز کو، رسم حنا یا حنا جو بھی ہے یہ کیا ہے، اگر آپ سے سوال کیا جائے اور کس مذہب کا لازمی جزء و عنصر ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زرتشت کا لازمی عنصر اور اس کی مذہب کا ایک حصہ ہے، اور اس کو رسم حنا بھی وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔